یہ قرآن مجید نے 4 شرطیں لگائیں، فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو، برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عامل الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا، تو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، بڑے نیک صاف ستھرے پرہیزگار۔ باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ روک کیوں گئے، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو سکھ بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں، کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا کون ہے؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے،
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے نہ، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک کے شام میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4,000 ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر اب آباد ہے نا، کوئی عرض نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہیں۔ فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والوں، تم مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو ایک